کہاں جا رہا تھا؟ مشکلات غار کی ختم ہوئی، توجہ ہے میری طرف؟ آقا بھی غار سے نکلے، رفیق بھی غار سے نکل کے ساتھ جا رہے ہیں۔ توجہ کیجیے، بڑی ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ مدینہ طیبہ پہنچ گئے، من تو شدم تو من شدی، طاقت نہ گویا باغی من دی گرم تو دی گری۔ دونوں بیٹھے، آقا بھی نوکر بھی، آقا بھی نوکر بھی، لیکن نوکر نے اپنے آپ کو اتنا صاف کر لیا تھا، یا یوں کہیے نوکر پر آقا نے اس قدر محنت کی تھی، یا یوں کہیے کہ نوکر کو آقا نے اتنا ماج دیا تھا، اتنا پاک کر دیا تھا، یتلو علیہم ویزکیہم، اتنا پاک کر دیا تھا، اتنا پاک کر دیا تھا کہ وہ نوکر آئینہ بن گئے، اس آئینے میں بھی آقا نظر آتا ہے۔ آقا موجود، نوکر موجود، لیکن نوکر آئینہ بن چکا ہے، اتنا پاک، اتنا صاف، اتنا پیغمبر نے اسے دھو ڈالا ہے، اتنا صاف کر دیے کہ وہ نوکر آج آئینہ بنا ہوا ہے۔ آقا موجود ہے، آقا کا عکس نوکر میں نظر آتا ہے۔ نوکر آقا نہیں بنا، نوکر سردار نہیں تھا، نوکر وہ آقا نہیں تھا، نوکر آئینہ تھا، شکل آقا کی نظر آتی ہے۔ ناواقف لوگ جو آج مسلمان ہو رہے تھے یا بھی آقا کو نہیں دیکھا تھا، آقا دیکھتے آقا کا عکس نظر آتا ہے، پہلے صدیق کو سلام کرتے ہیں، بعد میں آقا کو۔ سلسلہ کچھ یوں جاری ہے، سلسلہ کچھ یوں جاری ہے، کچھ آقا کو سلام کر لیتے پہلے اور نوکر کو بعد میں، اور کچھ نوکر کو پہلے آقا کو بعد میں۔ نوکر آئینہ بنا ہوا ہے، یہ سلسلہ جاری ہے، توجہ رہے۔ نہ آقا روکتا ہے کیا کرتے ہیں، نہیں روکتا، نہ آقا بولتا ہے کیا کرتے ہو، یہ آقا عام نہیں، اس آقا نے ہر غلطی پر ٹوکنا ہوتا ہے۔ یہ مولوی نہیں مصلحت کر جائے، یہ لیڈر نہیں مصلحت کا شکار ہے، یہ رسول ہے، یہ ہر غلطی پر فوراً ٹوکتا ہے، بغیر ریت کے ٹوکتا ہے، تشدد ہو تب بھی ٹوکتا ہے، ظلم ہو تب بھی روکتا ہے، زیادتی ہو تب بھی غلط کو غلط کہتا ہے۔ لیکن آج لوگ غلط کر رہے ہیں، آقا چپ ہے۔ چلو آقا نہیں بولے، روایت ہے کہ اپنے منہ وہ کون کہے، اگر کہ آقا اپنے منہ سے کہتے تب بھی کوئی فرق نہیں تھا، لیکن چلو نہیں کہا، نوکر بولے کیا کرتے ہو، نہ آقا بولتا ہے کیا کر رہے ہو، نہ نوکر بولتا ہے۔ کچھ دیر یہ سلسلہ جاری رہا، آقا خادم دونوں دیکھتے رہے، مولا اور غلام دونوں دیکھتے رہے، دونوں نے نہیں روکا۔ کچھ دیر سلسلہ جاری رہا ہے، توجہ کیجئے، توجہ کیجئے، وہی بھی نہیں آئی، نہیں سمجھے، وہی بھی نہیں آئی تو جو رسول کو فوراً آرڈر کرے کہ روکو لوگ غلط کر رہے ہیں، وہی بھی نہیں آئی۔ رسول بھی چپ، امتی بھی چپ، خالق بھی چپ، نہیں سمجھے، رسول بھی، امتی بھی، خالق بھی۔ کچھ دیر سلسلہ جاری رہا، سورج چڑھتا ہے، اٹھائیے بخاری شریف، سورج چڑھتا ہے، آقا کو دھوپ لگتی ہے، نوکر نوکری ادا کرتے ہوئے چادر لے کے کھڑا ہوتا ہے، سارا فناس، لوگ شکر رہ گئے، ظلم ہو گیا، یہ نوکر ہے وہ آقا ہے۔ چادر، نوکر چادر لے کے کھڑا ہے، غلام چادر لے کے کھڑا ہے، لوگوں نے اس وقت پہچانا، اس بدندار رہ گئے، یہ خادم ہے وہ آقا ہے، میں نے دیکھا وہ نہیں تھا، نہ واقفیت تھی۔ توجہ کیجیے، بات کہنا چاہتا ہوں، چادر چادر تطہیر، چادر تطہیر، چادر تطہیر، پانچتن حال ہی نو سنو، چادر چادر کی رکھے، تسلیم چادر آئی، تسلیم کرتے وہ اپنے پاس آئے، لیکن پانچ کون تھے؟ چادر کس کی تھی؟ توجہ کیجیے، چادر رسول کی، اس میں آنے والا علی، چادر رسول کی، آنے والی زہرا، چادر رسول کی، آنے والا حسن، چادر رسول کی، آنے والے حسین، حسن حسین بچے، زہرا بچی، علی داماد ہونے کی حیثیت سے بچہ،
ان پہ چادر باپ دیتا ہے، رسول کی حیثیت سے اس چادر کی تطہیر کا انکار نہیں، اس چادر کے تقدس کا انکار نہیں، چادر میں آنے والوں کے کمال کا انکار نہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ یہ چادر کبھی کسی اور پہ بھی آئی ہے، وہاں چادر